بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 دن پہلے اسرائیل کے ایک حکومتی نمائندے نے بیان دیا کہ پاکستان کس طرح انسانی حقوق کی بات کرتا ہے۔ پاکستان میں تو صحافیوں کو بھی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ اب اس بات کو 3 دن ہی گزرے ہیں کہ پاکستان میں حامد میر، آسما شرازی وغیرہ ایکٹیو ہو کر پاکستانی ایجنسی ISI پر الزام لگانا شروع ہو گئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے بیانیے کو بڑا کھل کر اس وقت پاکستان میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ دن پہلے ایک بدتمیز سا صحافی ہے اسد طور، اس پر چند لوگوں نے حملہ کیا اور اس پر تشدد کا نشانہ بنایا۔ اب اس بات کی مذمت ہونی چاہیے کہ تشدد کسی پر بھی ہو وہ غلط ہے، لیکن اب اس حملے کو چند منٹ ہی ہوئے تھے تو ان کا ایک صحافی ٹولہ ہے جو پاکستان میں بھی ہے اور بیرون ملک بھی، اور ان کی ایک خاص بات ہے کہ یہ بھارت کی طرح کچھ بھی ہو جائے اس کا الزام ISI پر لگاتے ہیں۔ تو فوراً ہی ان لوگوں نے ٹویٹر پر لکھنا شروع کر دیا کہ اس کے پیچھے پاکستانی ایجنسیاں ہیں۔ اب جو پاکستانی ایجنسی ISI ہے، جو دنیا کی بہترین ایجنسیوں میں سے ایک ہے، کیا وہ ایک ایسے ٹچے صحافی کو مارے گی جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے؟ اب اس کے ساتھ ہی چند لوگوں نے یہ لکھنا شروع کر دیا کہ اسد طور کو جو پھینٹی پڑی ہے وہ کسی لڑکی کی وجہ سے پڑی ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ کسی پر الزام لگائیں گے تو دوسری طرف والے بھی دوسرا موقف سامنے لے کر آئیں گے۔ اب اس بات سے اس صحافی ٹولے کو بڑی تکلیف ہوئی تو انہوں نے مزید کھل کر ISI اور پاک فوج پر الزام لگانا شروع کر دیے۔ کل اسلام آباد پریس کلب کے باہر اسد طور کے لیے چند صحافیوں نے پروٹیسٹ کا انتظام کیا۔ اس میں حامد میر نے ایک بڑی دھواں تقریر کی۔ تو حامد میر نے کہا کہ جو کچھ اسد طور کے ساتھ ہوا ہے اس کے پیچھے ISI اور پاک فوج ہے۔ اس نے مزید آگ لگاتے ہوئے کہا کہ اب تم ہم لوگوں کو گھروں میں گھس کر مار رہے ہو تو ہم بھی اب تمہاری باتیں دنیا کو بتائیں گے اور تمہارے گھروں کی کہانیاں بتائیں گے۔ اس کے بعد حامد میر نے کہا کہ ہم یہ بھی بتائیں گے عوام کو کہ تم ہمیں کہتے ہو کہ اب وقت ہے اسرائیل اور بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں اور اس کے لیے آپ میڈیا پر بیانیہ قائم کریں۔ اب یہ حامد میر کی بات سراسر جھوٹ اور غلط ہے۔ سب جانتے ہیں کہ پچھلے چند مہینوں میں پاکستان پر کتنا دباؤ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو یا اس کے ساتھ تعلقات بہتر کرو، مگر حکومت پاکستان اور فوج نے صاف صاف جواب دیا کہ جب تک فلسطین کو ان کا حق نہیں مل جاتا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں۔ مگر حامد میر نے جان بوجھ کر وہی پروپیگنڈا شروع کیا ہے جو پاکستان کے دشمن کرتے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ حامد میر کو گرفتار کیا جائے، مگر آپ نے فکر نہیں کرنی، اس کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگانا، بلکہ اس کے پروٹوکول میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو خود پالتے ہیں اور جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں ہی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے کہ ریاست پاکستان ایک بار فیصلہ کر لے کہ کیا ہم نے خود ہی پاکستانی دشمنوں کو پالنا ہے جو پھر آ کر ہمارے خلاف ہی بولیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔